بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 227 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سلیمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة وفي رواية بمئة امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسيه، فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، متفق عليه۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنے 90 بیگمات اور ایک دوسری روایت میں ہے 100 بیگمات کے پاس جاؤں گا، وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار بچوں کو جنم دیں گی۔ فرشتے نے انہیں کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا کہو۔ انہوں نے نہ کہا اور یہ کہنا بھول گئے۔ وہ ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ جمع کیا اور ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی اور اس نے بھی ناقص بچے کو جنم دیا۔ اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا سرکار نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سارے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار ہوتے۔ اس حدیث میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 90 بیگمات 90 بیگمات اور ایک دوسری بات میں 100 بیگمات کے پاس جاؤں گا۔ دوسری بات، وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار بچوں کو جنم دیں گی۔ تیسری بات، فرشتے نے انہیں کہا انشاءاللہ کہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چوتھی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا اور یہ کہنا بھول گئے۔ پانچویں بات، وہ ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ جمع کیا اور ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی۔ چھٹویں بات، اور اس نے بھی ناقص بچے کو جنم دیا۔ ساتویں بات، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے سلیمان تو سارے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار ہوتے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر اور ہم تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کرتے آ رہے ہیں۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک اہم بات بتلائی، جس کے ذریعے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے کاموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کی بات دل کی گہرائی سے کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں یا کسی کام کا وعدہ کریں تو یوں کہیں انشاءاللہ میں فلاں کام کر لوں گا۔ جب بندہ اپنے کاموں کے سلسلے میں انشاءاللہ کا پابند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اپنی مرضی سے مکمل کر دیتے ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا یقین اپنے دل میں پیدا کرے۔ قرآن مجید میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے متعلق 2 یا 3 اہم واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس کا تعلق مقتول کا پتہ چلانے سے ہے، جس پس منظر میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے متعدد سوالات کے ذریعے اپنے کام کو مشکل بنا لیا، اور جیسے جیسے سوالات اس گائے کے سلسلے میں کرتے رہے ویسے ویسے گائے سے متعلق شرائط لگائے جاتے رہے، اور ان کا کام اس وقت مکمل ہوا جب انہوں نے گائے کو پانے کے سلسلے میں انشاءاللہ کہا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو
کہ ہمیں بتائے کہ وہ کس قسم کے ہو گائے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے۔ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، سورۃ الکہف آیت نمبر 23 اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ یوں کہو کہ اللہ نے اگر چاہا۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 24۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ یہ دونوں آیات کے پیغام دے رہی ہیں کہ وعدہ کرتے وقت جب انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائیں تو جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لیں۔ جب بھی ہم مستقبل کے کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کام میں کر لوں گا تو ضرور انشاءاللہ کہیں۔ جب ہمارے ارادے کے ساتھ رب ذوالجلال کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ منصوبہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی اچھی چیز دیکھیں، مثلا خوبصورت اور پھلدار باغ، شاندار مکان، تو ایسی صورت میں یہ تعجب خیز چیز یا کوئی تعجب خیز منظر دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 23 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس واقعے کے پس منظر میں تنبیہ کی گئی کہ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیں وہ واقعہ، تاکہ واقعے سے مزید سبق حاصل کریں۔ اس حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عزم ظاہر کیا کہ آج رات میں 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور وہ سب کے سب ایسے بیٹے جنم دیں گی جو گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ ایک نیک ارادہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یعنی وہ کثرت نسل کے ذریعے مجاہدین تیار کرنا چاہتے تھے۔ اس پر فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اسے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور اس نے بھی نامکمل یعنی ادھورا بچہ پیدا کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان ساری عورتوں سے ایسے بیٹے پیدا ہوتے جو اللہ کی راہ میں گھڑ سوار ہو کر جہاد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے تمام مستقبل کے کاموں میں انشاءاللہ کہنے کی اور اچھے مناظر کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔